سابق لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کو 14 سال قید و مشقت کی سزا سنا دی گئی۔ سیاسی سرگرمیوں میں ملوث ہونے، اختیارات اور سرکاری وسائل کا غلط استعمال ثابت، آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی اور متعلقہ افراد کو نقصان پہنچانا بھی ثابت۔ ISPR کے مطابق پاکستان آرمی ایکٹ کے تحت فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کا عمل 15 ماہ تک جاری رہا۔ مجرم کو متعلقہ فورم پر اپیل کا حق حاصل ہے۔ فیض حمید کو سزا کا اطلاق آج سے شروع ہوگا۔ طویل اور محنت طلب قانونی کارروائی کے بعد ملزم تمام الزامات میں قصوروار قرار پایا گیا۔ فیلڈ جنرل کورٹ مارشل نے تمام قانونی تقاضے پورے کیے اور ملزم کو دفاع کے لیے وکیلوں کی ٹیم منتخب کرنے سمیت تمام قانونی حقوق فراہم کیے گئے۔ ISPR کے مطابق ملزم کی سیاسی عناصر کے ساتھ ملی بھگت، سیاسی افراتفری اور عدم استحکام کے معاملات الگ سے دیکھے جا رہے ہیں۔ فیض حمید ریٹائرمنٹ کے فوری بعد PTI کے سیاسی مشیر بن گئے۔ ملک کو نقصان پہنچانے والوں کو اب نہیں چھوڑا جائے گا۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا فیض حمید کی سزا پر رد عمل، کہا کہ فیض حمید کے خلاف 9 مئی جیسے واقعات میں ملوث ہونے کے بھی شواہد موجود ہیں۔ فیض حمید نے آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کی۔ فوج میں خود احتسابی کا عمل مضبوط ہے، مثال سب نے دیکھ لی۔ قوم برسوں فیض حمید اور جنرل ریٹائرڈ باجوہ کے بوئے بیجوں کی فصل کاٹے گی، اللہ ہمیں معاف کرے۔ خوف خدا حکمرانوں کا شیوا بنے، وزیر دفاع خواجہ آصف کا سوشل میڈیا پر پیغام، کہا کہ اللہ ہمیں طاقت اور اقتدار کو اس کی عطا سمجھ کر لوگوں کے لیے استعمال کرنے کی توفیق دے۔ وزیر اعظم شہباز شریف 2 روزہ دورے پر ترکمانستان روانہ۔ انٹرنیشنل فورم برائے امن اور اعتماد میں پاکستان کی نمائندگی کریں گے۔ ترکمانستان کے صدر سمیت مختلف عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں بھی متوقع۔ پاک ترکمانستان تاپی گیس پائپ لائن سمیت متعدد اقتصادی منصوبوں پر بھی بات چیت ہوگی۔ لندن ہائی کورٹ کے حکم پر عادل راجہ نے معافی مانگ لی۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ راشد نصیر سے جھوٹے الزامات اور کردار کشی پر تحریری معافی ایکس پر پوسٹ کر دی۔ لکھا کہ 9 اکتوبر 2025 کے فیصلے میں مجھے ذمہ دار ٹھہرایا گیا۔ راشد نصیر کو 50,000 پاؤنڈ ہرجانہ ادا کرنے کا حکم بھی دیا گیا۔ عادل راجہ نے اعتراف کیا کہ میرے پاس الزامات کا کوئی دفاع موجود نہیں تھا، عدالتی حکم پر معافی مانگتا ہوں۔ شمالی وزیرستان کے علاقے میر علی کے گاؤں اسوڑی میں فتنۃ الخوارج کا چھوڑا گیا پرانا بارودی مواد پھٹنے سے مدرسے میں دھماکہ، 2 معصوم بچے شہید، 8 زخمی ہو گئے۔ خوارج کی شرپسندی سے عورتیں اور بچے بھی محفوظ نہ رہے۔ KP میں 114 مربع کلومیٹر علاقے میں بارودی مواد اور سرنگوں کی نشاندہی، پاک فوج کی جانب سے علاقوں کو بارودی مائننگ سے پاک کرنے کی کارروائی جاری۔ بھارت کی پشت پناہی میں دہشت گردی جاری ہے، پروپیگنڈے کے ذریعے حقائق کو مسخ نہیں کیا جا سکتا۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر حسین کی ہفتہ وار بریفنگ، بھارتی وزیر دفاع کے حالیہ نفرت انگیز متنازع بیان کی شدید مذمت، کہا کہ افواج پاکستان ملک کے تحفظ کے لیے پرعزم ہے۔ پاکستان کا افغانستان میں TTP دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کا انتباہ، طالبان نے کارروائی نہ کی تو پاکستان خود اپنے تحفظ کے لیے قدم اٹھائے گا۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار کا سیکیورٹی کونسل میں 2 ٹوک موقف، کہا کہ افغان سرزمین دوبارہ دہشت گردوں کی پناہ گاہ بن گئی ہے جو خطے کے لیے سنگین خطرہ ہے۔ افغانستان سے پاکستان میں دراندازی روکنے میں مثبت پیش رفت، کابل میں علماء اور مشائخ کا اہم اجلاس، سرحد عبور نہ کرنے پر زور، باضابطہ اعلامیے میں پاکستان کے دیرینہ مطالبے کی توثیق۔ اعلامیے میں اسلامی امارت سے کہا گیا کہ بیرون ملک عسکری سرگرمی کی اجازت نہ دی جائے۔